الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہمارا لیول 1 ہے اور اس کا Recording in progress. لیول 1 کا آج انشاءاللہ سبق نمبر 14 ہے. سبق نمبر 14 اور پارہ نمبر 4 ہے ہمارا. اور انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں آیت نمبر 133 سے لے کے 165 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جی کورس کے مقاصد یہ گزر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کو 5 اہم موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا جو موضوع ہے ہمارا، یہ جو دائیں طرف ہے اس کو اشارے کہتے ہیں، جیسے دوڑو مغفرت و جنت کی طرف. یہ اس موضوع کا ایک اشارہ ہے. پھر نیچے جو ہے موضوع نمبر 2 اس کا اشارہ ہے فحش و ظلم پر معافی، اور تیسرا اشارہ ہے ان کی جزا، چوتھا پچھلوں کا انجام، اور آخری جو 5واں اشارہ ہے وہ کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا. اسی طرح جو پہلا اشارہ اس کا جو موضوع ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، اور متقین کی 3 صفات کا بیان ہے. اور دوسرا جو موضوع اس صفحے کا وہ کیا ہے کہ ایمان والوں سے جب کوئی فحاشی یا ظلم ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے اس برے عمل پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے. تیسرا موضوع ہے کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ کیا ہے کہ جو گناہوں کے بعد جب کوئی فحاشی کا ارتکاب کر لیں یا ان سے اگر ظلم ہو جائے تو وہ استغفار کرتے اور اصرار نہیں کرتے، اور توبہ استغفار جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے جنت ہے بدلے کی صورت میں. اور چوتھا جو موضوع ہے ہمارا آج کے ہمارے پہلے صفحے کا وہ کیا ہے کہ عبرت اور نصیحت کے حصول کے لیے پچھلوں کا انجام دیکھنے کا حکم. پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا انجام دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کی جائے. 5واں جو موضوع ہے پہلے صفحے کا وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے اور بزدلی و غم نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، یعنی سب کو لے جانے کا حکم دیا. آیت نمبر 133 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا اور جلدی کرو، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو، اِلیٰ طرف مغفرتٍ بخشش کی، یعنی بخشش کی طرف، مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی، عرضها جس کی چوڑائی السماوات آسمان ہے، والارض و زمین ہے، کہ جس کی چوڑائی کیا ہے، آسمان اور زمین ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. وہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا بیان کیا کہ ان کی صفات کیا ہیں. فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، والضراء اور تنگی میں بھی، ہر دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ احسان کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر احسان، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، احسان کا معاملہ ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور لوگوں کے درمیان بھی، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ وہ کرتے ہیں اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، اور اپنی طرف سے اذیت اور تکلیف نہ دے کے ان کے ساتھ نیکی کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بڑی عظیم صفات ہیں. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں، اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل آج بالکل الٹ ہے کہ ہم دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جنت کی خاطر بھی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ وہ جنت کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے. دیکھیے جو چوڑائی ہوتی ہے وہ لمبائی سے کم ہوتی ہے. تو جب چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اتنی بڑی جنت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام لا یکتوھا، کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کے نیچے ایک تیز گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تیز گھوڑا جو بھاگتا ہے، فرمایا کہ وہ 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے وہ چلتا رہے، وہ دوڑتا رہے، Recording stopped. اس کی لیکن کیا ہوگا؟ وہ جنت Recording in progress. وہ جنت کے سائے کے نیچے چلتا رہے گا، لیکن اس جنت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے، کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والوں سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان کی کہ متقی لوگ کون ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف سبقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. فرمایا کہ جو سرا اور ضرا دونوں حالتوں میں، یعنی تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دینے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے محسنین سے محبت کرتا ہے. والذین، اور وہ لوگ، اذا جب فعلوا، جب وہ کر لیتے ہیں، فاحشتاً، کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں. یعنی جب ان سے کوئی معصیت ان سے سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. فاستغفروا، تو وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ کون ہے یغفر، جو بخش سکتا ہو، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ. کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا، کوئی بھی نہیں بخش سکتا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ. ولم یسروا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اصرار نہیں کرتے، وہ اڑے نہیں رہتے، علی ما فعلوا، اس چیز پہ، اس عمل پہ جو انہوں نے کیا، جو برا عمل انہوں نے کیا اس پہ وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی چھوڑ دیتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ انسان کی خیر کی علامت ہے کہ اگر وہ ایک انسان بتقاضۂ بشریت، ایک انسان ایک گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس پہ اصرار نہیں کرتا، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے برے عمل پہ وہ اصرار نہیں کرتے.
حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں، جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ خطاؤن، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین، اور سب سے جو بہترین جو گناہ گار ہیں، جو خطا کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں پر اڑنا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لے، فوراً اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دیکھیں اگر ہم کسی بھی گناہ پہ اصرار کریں تو فوراً ہم رک جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرت، مغفرت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنتیں ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یعنی ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو یہ جنتیں ان لوگوں کی جزا ہیں، ان لوگوں کا بدلہ ہیں۔ فرمایا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، یعنی ان جنتوں میں۔ جنتوں سے کیا نکال دیے جائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ جیسے کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ جنت کے اندر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، ہاں جو موت ان کو پہلے آ چکی، دنیا کے اندر آ چکی، وہ آ چکی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آسائشیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، جو جس چیز کے اندر وہ رغبت رکھیں گے وہ چیز ان کو ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا جو انجام ہے ان سے عبرت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرمایا قد خلت، البتہ تحقیق، خلت، گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، سنن، اس سے مراد کیا ہے کہ واقعات اور حادثات یہ تم سے پہلے بہت زیادہ گزر چکے ہیں پچھلے لوگوں کے۔ فسیرو، پس چلو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پس دیکھو، کیفا، کیسے، کانا تھا، عاقبت، عاقبت، انجام، المکذبین، مکذبین کا، یعنی جھٹلانے والوں کا۔ تو زمین میں چلو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا، پھر یعنی عبرتناک انجام ان کا ہوا، تو تم ان کے اس انجام سے عبرت حاصل کرو۔ تم سے پہلے کئی واقعات، کئی حادثات گزر چکے ہیں۔ ھذا بیان للناس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک وضاحت ہے، وہدن، اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، وموعظۃ، اور یہ قرآن نصیحت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان کے لیے خصوصی طور پہ کیا ہے؟ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، یعنی اس سے ہدایت اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے ہیں۔ اور عموماً ناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ بیان ہے، واضح، ایک ہدایت ہے اور وضاحت ہے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی اور بزدلی و غم نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، کہ وَلَا تَهِنُوا، نہ ہمت ہارو، نہ بزدلی دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غمگین ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی بلند ہو، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تم ہی بلند ہوگے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلندی دیں گے اگر تم اہل ایمان میں سے ہوئے، اگر تم مومن ہوئے۔
تو اس لیے ولا تہینو، کسی بھی قسم کی جو ہے سستی نہیں دکھانی، ہمت نہیں ہارنی، بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ ان یمسسکم، اگر تمہیں پہنچا ہے کرح، زخم، کرح کسے کہتے ہیں؟ زخم، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم، تو یقیناً پہنچا ہے، مسا یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا، مس کا مطلب چھونا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ مطلب ہے کہ پہنچا ہے القوم، قوم کو یعنی لوگوں کو، کرح، زخم، مثلہ، اس جیسا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ جو غزوہ احد کے موقع پہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، جو برداشت کرنا پڑا انہیں، یعنی 70 جو اہل ایمان میں سے ان کی شہادت ہوئی، زخمی بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، یا تم میں سے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو تمہارے جو مد مقابل تھے، جو کفار تھے، بدر کے موقع پہ ان کو بھی تو زخم پہنچا، ان کا بھی تو نقصان ہوا کہ ان کے 70 مارے گئے، قتل کیے گئے، کفار مکہ، کفار قریش کے غزوہ بدر کے اندر، اور 70 قیدی ہوئے، اور وہ قیدی بھی گویا کہ مقتول کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کے ساتھ چاہیں تو وہ ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کرح، تمہیں اگر زخم پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر، تو جو قوم ہے یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کو بھی تو پہنچا ہے زخم، ان کا بھی تو نقصان ہوا ہے، بلکہ ان کا ڈبل نقصان ہوا ہے کہ ان کے تو 70 مارے گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، اور 70 ان کے قیدی بنائے گئے تھے۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ جو ایام ہیں اور یہ جو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، کہ ہم انہیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بین الناسی، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی یہ جو ہار اور جیت کے جو دن ہیں، کبھی ایک جیتتا ہے، کبھی دوسرا جیتتا ہے، کبھی ایک ہارتا ہے، کبھی دوسرا ہارتا ہے، تو یہ جو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے کہ جو حقیقی معنوں میں ایمان لائے، جو دل سے ایمان لائے تھے، جو صادق الایمان تھے۔ وَيَتَّخِذَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا لے، منکم، تم میں سے، بعض کو، شہداء، شہید، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہید بنائے، یعنی شہادت کے مرتبے اور رتبے پر اللہ تعالیٰ بعض کو پہنچا دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو دیکھیے غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر تسلی دی ہے کہ تم غمگین مت ہو، اور نہ ہی تم ہمت ہارو، اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی بلند رہو گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کو بھی تو نقصان پہنچا ہے غزوہ بدر کے اندر، بلکہ ان کو تم سے دگنا نقصان پہنچا ہے، اور یہ جو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان ہم اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، ہم ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کی شکست ہوتی ہے، کبھی دوسری، کبھی ایک کو فتح ملتی ہے، کبھی دوسرے کو فتح ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمتوں کا ذکر کیا کہ ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کرے۔ جو منافقین تھے غزوہ احد کے اندر، ان کا پردہ چاک ہوا، وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ کون سے منافقین ہیں، منافقین کون کون سے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا چاہتے تھے، تو 70 جو ہے اہل ایمان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دے، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے۔ اور ایک جو مقصد ہے جو آگے آ بھی رہا ہے، وہ یہ ہے، حکمت جو غزوہ احد کی، وہ یہ تھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بالکل مٹا دے، کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ آیت نمبر 147 ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ،
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے یا گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ کافرین کو، کافروں کو مٹا دے۔ تو دیکھیے اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب کے بعد کفار نے کوئی ایک بھی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس میں انہوں نے حملہ کیا، بلکہ وہ دفاعی جنگ لڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زور کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو ختم کر دیا۔ ام حسبتم، آیت نمبر 142 ہے کہ جنت میں داخلہ آزمائش کے بعد ہی ممکن ہے۔ جنت کے اندر جو اعلیٰ مراتب ہیں، جو بلند درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ کن کو ملنے والے ہیں کہ جب آزمائش ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو، تو اس آزمائش کے اندر جو انسان پورا اترتا ہے تو جنت اس کے لیے ہے، اور جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں اور جو بلند مراتب ہیں، مرتبے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش آ جائے، اللہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگیے کہ اللہ اس آزمائش کے اندر بھی ثابت قدم رکھ۔ ام حسبتم، یا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جانا، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ کہ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک جانا ہی نہیں کہ جن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ ہمیشہ یہ دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اور اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی سچے دل سے، اے اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ آزمائش آ گئی ہے، اے اللہ اس آزمائش پہ مجھے پورا اتار۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے کچھ واقعات کی طرف۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تم تھے، تمنون تم تمنا کرتے تھے، تم چاہتے تھے، الموت موت کو، یعنی موت سے کیا مراد ہے یہاں پہ، یعنی تم جنگ کو چاہتے تھے، کافروں سے لڑائی کو چاہتے تھے، من قبل اس سے قبل، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو، یعنی اس سے پہلے کہ اس سے ملو، یعنی موت کو ملنے سے پہلے۔ موت سے مراد کیا یہاں پہ جنگ ہے، غزوہ ہے، یہ شہادت ہے، یعنی کہ تم چاہتے تھے کہ جنگ ہو، ہمیں شہادت ملے، تم تمنا کرتے تھے۔ تو تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں کو جنگ بدر میں شرکت کا، حاضری کا موقع نہیں ملا تھا، تو وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، اور ہم بھی شہدائے بدر کا جو مقام اور مرتبہ ہمیں بھی حاصل ہو، کیونکہ وہ بدر کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو ان کے اندر جوش اور ولولہ تھا ایک، تو وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور ہمیں جنگ میں شرکت کا، جہاد کے اندر شرکت کا ایک موقع ملے اور ہم شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد رأیتموہ، تو بلا شبہ یقیناً تم نے، فقد رأیتموہ تم نے دیکھ لیا ہو اس کو، یعنی موت کو، یعنی تم نے غزوہ احد کے اندر تمہارے سامنے تمہارے جو بھائی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اور اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم موت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو یہ 2 دفعہ جو فرمایا کہ فقد رأیتموہ، کہ بے شک تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تو یہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ تاکید کے لیے ذکر کیا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ شہادت کا اشارہ کر کے مومنوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ غزوہ احد کے دوران کافروں کی طرف سے یہ افواہ پھیلائی گئی، انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بعض مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ وما محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، سوائے رسول کی، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت، کہ یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل ہی، یعنی ان سے پہلے، الرسول، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، پس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں، انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی کیا تم دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے یا اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پلٹے گا، جو کوئی پھرے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا وہ ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو بھی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا، یعنی دین سے مثلا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، یہ دین سے پھر جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی مصیبت کے اندر ڈالے گا، اپنا ہی وہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ آسان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد جزا دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ جلد شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو جنگ کے اندر جو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا۔ موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت نمبر 145 ہے، اور دنیا چاہنے والوں کو دنیا، جبکہ آخرت چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے، ان تموت، کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کو موت نہیں آ سکتی۔ کتاباً مؤجلا، کہ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، مقرر شدہ وقت اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوا ہے، جب تک وہ مقرر شدہ اس کا وقت نہیں آئے گا اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ خود نہیں مر سکتا۔ تقدیر کے اندر جو اس کا وقت لکھا جا چکا ہے، اس مقررہ وقت پہ ہی اس کو موت آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد اس کو موت آ سکتی ہے۔ جو مقررہ ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے لکھا ہوا ہے، اسی مقررہ وقت پر ہی اس کو موت آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ، اور جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کے اس بدلے میں سے دیتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر ہی اس کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، جو جنت چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے بھی اس میں سے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد شکر کرنے والوں کو، شاکرین کو یعنی شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر جو گزر چکی، اور اسی طرح جو آگے آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کہ کتنے ہی نبی ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، قاتل، قتال کیا، لڑائی کی، مَعَهُ، اس نبی کے ساتھ، ربیون، ربیون کی جمع ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ رب والے، کثیر، زیادہ، یعنی کتنے ہی نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ربیون تھے، اللہ تعالیٰ والے تھے، جو رب والے تھے،
اہل ایمان تھے ان کے ساتھ، کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ اہل ایمان نے، اللہ والوں نے، رب والوں نے ان کے اس نبی کے ساتھ کیا کیا، اپنے وقت کے نبی کے ساتھ کیا کیا، جہاد کیا اور قتال کیا۔ فرمایا کہ فما وہنوا، تو نہیں انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس پر جو پہنچی مصیبت ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جو تمہیں نقصان پہنچا اور 70 اہل ایمان شہید ہوئے، صحابہ کی شہادت ہوئی، تو مسلمان غمگین تھے، پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تسلی دی کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی کتنے نبی تھے کہ جن کے ساتھ جو ہے ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑے۔ اللہ تعالیٰ والے ربیون کثیر، بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر۔ فرمایا فما وہنوا، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہمت بالکل نہیں ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو اس چیز پہ کہ اصابہم، جو پہنچی ان کو مصیبت، فی سبیل اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وما ضعفوا، اللہ نے فرمایا اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی عاجزی دکھائی، نہ ہی وہ کمزور پڑے، نہ ہی انہوں نے دشمن کے سامنے کسی قسم کی عاجزی دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وما کان قولہم، نہیں، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، وما کان، اور نہیں تھی، قولہم، ان کی بات، قولہم ان کا قول یعنی ان کی بات، الا مگر، ان قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہمارے کام کے اندر جو زیادتی ہوئی، جو ہمارے معاملے کے اندر، جو ہمارے کام کے اندر جو زیادتی ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، وہ اسرافنا، اور ہماری زیادتی کو، ہمارے تجاوز کو، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، ہمارے کام میں، یعنی جو زیادتی ہوئی ہمارے معاملات کے اندر، اے اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافر لوگوں پر، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ تو یہ ان کی دعا تھی جو انہوں نے دعا کی، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے معاملات کے اندر اے اللہ جو زیادتی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اس کو بھی بخش دے، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان کافروں پہ ہماری مدد فرما، ان کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کی جزا کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بدلہ دیا۔ فرمایا کہ فآتاہم اللہ، پس دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا۔ دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ، اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، محسنین سے، محسنین محسن کی جمع ہے، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 149 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، تمہاری ایڑیوں پر تمہیں کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے ہی بیگانہ کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ فتنقلبوا، پھر تم پلٹو گے، فتنقلبوا، پھر تم پلٹو گے، خاسرین، خاسر بن کے، خاسرین خاسر کی جمع ہے، خاسرون کی جمع خاسرین ہے، فاعل کا صیغہ اس میں فاعل کا، یعنی خسارہ اٹھانے والے ہو کر، یعنی تم پھر ناکام و نامراد ہو کر واپس ہو جاؤ گے، تم ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹو گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ کافروں کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تو تفسیری روایت کے اندر آتا ہے کہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، جو عارضی شکست ہوئی، تو اس سے بعض کفار اور منافقین نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا اور انہیں یہ کہا کہ تم اپنے جو آبائی جو دین تھا جو تمہارا، تم اس کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے منع کر دیا، فرمایا کہ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، وہو، اور وہ خیر الناصرین، جتنے بھی ناصر ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تمام کے تمام مددگاروں سے، مدد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا رعب ڈالا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، کہ جس شرک کی ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ نار ہے، آگ ہے، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو سنلقی، ہم ان قریب ہم جل ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، قلوب قلب ان کی جمع دل، قلب ایک دل، قلوب زیادہ دل، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہم کیا ڈال دیں گے ان کے دلوں کے اندر؟ الرعب، ہم رعب ڈال دیں گے، ہم کفار کے دلوں کے اندر ہم کیا ڈال دیں گے؟ رعب ڈال دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ بما، سبب اس کے جو اشرکوا، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا دوسروں کو، ما لم ينزل به سلطانہ، ما جسے لم ينزل نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بھی اس کے لیے، سلطانہ کوئی بھی دلیل، یعنی بغیر دلیل کے انہوں نے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، کیونکہ شرک کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے، توحید کی تو دلیل ہی دلیل ہے، دلیلیں ہی دلیلیں ہیں توحید کی، لیکن شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ شرک بغیر دلیل کے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، جو خالق ہے ہمارا، جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا، ایسا گناہ کہ اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر اہل ایمان کا خوف بھر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی ایک مہینے کی دوری پہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل کے اندر رعب ڈال کر میری مدد کی ہے، یعنی دشمن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہینے کی مسافت تک بھی اگر ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا وہ دشمن کے دل کے اندر تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کا رعب بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، لیکن جب تک جو اہل ایمان ہے وہ صحیح حقیقی اہل ایمان ہوں گے، لیکن جب وہ شرک کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو یہ جو رعب ہے، یہ جو دبدبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے نکال دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا جو مأویٰ ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالمین کا جو مسویٰ ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ بئسا ہے، انتہائی برا ہے۔ جو جہنم ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جنت ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے اہل ایمان کا، اور ظالمین کا اور کفار اور مشرکین کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ تو مسلمانوں کا جو نقصان ہوا اس کو دیکھ کے بعض کافروں کے دل کے اندر یہ خیال آیا، ان کے دل کے اندر کیا خیال آیا کہ یہ ایک موقع ہے کہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ کلیتاً ختم کر دیے جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو نعوذ باللہ بالکل کلیتاً ختم کر دی جائے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رعب ڈال دیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے. آیت نمبر 152 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے کیا ہوا ہے، اپنے انبیاء سے کیا ہوا ہے، نصرت کا اور فتح کا. تو غزوہ احد کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. جب تک وہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نصرت کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. تو اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صَدَقَ، سچ کر دکھایا، کم، تم سے. کیا سچ کر دکھایا؟ وعدہ، اپنا وعدہ. یعنی البتہ تحقیق، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی نصرت اور فتح کا جو وعدہ ہے، غلبے کا جو وعدہ ہے اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا. کیسے؟ اذ تحسونہم، کہ جب تم کاٹ رہے تھے ان کو. یعنی غزوہ احد کے جو شروع کا جو وقت تھا، جو ٹائم پیریڈ تھا، اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا کہ جو صحابہ تھے وہ کفار کو مار رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے. اذ تحسونہم باذنہ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے حکم سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، فشلتم، تم نے ہمت ہار دی، پست ہمتی کی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے تنازع کیا فی الامر، معاملے میں، حکم میں. یعنی تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا تھا جسے تم پسند کرتے تھے، جسے تم محبت کرتے تھے. یعنی اس کے بعد کہ وہ چیز، کہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی کہ جسے تم پسند کرتے تھے، کہ جسے تم پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہیں دکھا دی. اور وہ کون سی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دکھائی اور اہل ایمان اس کو پسند کرتے تھے؟ وہ کیا تھی؟ کہ وہ فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مسلمانوں کو عطا فرمائی غزوہ احد کے اندر. فرمایا کہ منکم، تم میں سے بعض وہ تھے، من، جو یریدو، جو چاہتے تھے، الدنیا، دنیا کو، یعنی مال غنیمت کو. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد شروع ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی فوج کی تنظیم و ترتیب کی تو ایک پہاڑی درہ تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ کھڑا کیا. اور ان کی قیادت کس کے سپرد کی؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور وہ اس لیے کہ مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے، تاکہ وہ حملہ نہ کر سکیں وہاں اس راستے سے آ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ جو اس پہاڑی پہ تھے، اس چھوٹی پہاڑی پہ مورچہ زن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کی نصیحت کی تھی. فرمایا تھا، حکم دیا تھا، شدید ترین حکم دیا تھا، سخت ترین. فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی نوچ رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی اگر نوچ رہے ہیں تو تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہاں تک کہ میری طرف سے تمہیں کوئی حکم نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے منع کیا. فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت. تو کیا ہوا کہ جب شروع کے اندر غزوہ احد کا جو ابتدائی جو حصہ ہے اس میں ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کو مار رہے ہیں اور ان کو بھگا دیا ہے، تو سمجھے کہ مسلمان ہم لوگ فاتح ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے. تو وہ ان کا جو مال غنیمت تھا اس کی طرف وہ لپکے. ان میں سے بعض جو تھے وہ مال غنیمت کی طرف لپکے کہ ہم اس مال غنیمت کو، تاکہ جلدی سے جا کے ہم اس کو حاصل کریں، ہم اس کو لے لیں.
تو ان کے جو قائد تھے اور وہاں پہ جو ثابت قدم رہے جو تیر انداز، انہوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے. تو انہوں نے نہیں مانا اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ جو جنگ تھی اس کا پانسا بالکل پلٹ گیا اور مشرکین نے مسلمانوں پہ پھر اس راستے سے آ کے حملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بعض وہ تھے کہ یرید دنیا، جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں سے بعض وہ تھے کہ جو آخرت چاہتے تھے، جن کا جو اصل جو متمع تھا وہ آخرت تھی، شہادت تھی اور جنت تھی. ثم صرفکم عنہم، پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ ثم پھر صرفکم پھیر دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، یعنی مشرکین سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، عنہم ان سے، یعنی مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، منافق کون ہے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ابتلا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. جو کچھ بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب معاف فرما دیا ہے تو اس کے بعد کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کریں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی میدان احد میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا بھی ذکر ہے کہ جب مشرکین نے اس راستے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا کہ جہاں پہ 50 تیر انداز جو کھڑے تھے اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے سوائے چند کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس راستے سے پھر کیا کیا، مشرکین نے وہاں سے حملہ کیا مسلمانوں پہ. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اذ تصعدون، کہ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے. یعنی اتنی کھلبلی مچ گئی کہ وہ اوپر چلے جا رہے تھے وادی کی طرف، اور ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعض صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 12 تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو، صحابہ کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں یہاں پہ ہوں میری طرف آؤ. الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں یہاں پہ ہوں میری طرف آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اہل ایمان کو بلا رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فَأَثَابَكُمْ، پھر اس نے دیا بدلے میں تمہیں غماً غم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں غم دیا، بغم، غم پر، یعنی غم پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا. تو غم پر غم سے کیا مراد ہے؟ پہلے غم سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی شہادت، مال غنیمت، اور کفار مال غنیمت سے بھی محرومیت، اور کفار پر فتح اور غلبہ سے محرومیت. یہ پہلا غم ہے. اور دوسرے غم سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو شہادت ہوئی، اور اس طرح مسلمانوں کا زخمی ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے بعض اہل ایمان کے، مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے تھے.
تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں غم پر غم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم نہ غمگین ہو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پہ جو تم سے فوت ہوگی، جو چیز تم سے چلی گئی ہے، تاکہ تم اس پر غمگین مت ہو، کیونکہ وہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا جانا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے اندر نہیں لکھی ہوئی، تو اس پہ، اس کے چلے جانے، اس کے نہ ملنے پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تم غمگین ہو اس پہ جو تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی پہنچنے والی جو مصیبت ہے اس پر بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جو چیز تم سے چلی گئی ہے، جو چیز تمہیں نہیں ملی، اور جو مصیبت تمہیں ملی ہے، یہ تمہارے مقدر کے اندر لکھی ہوئی تھی، تو اس لیے اس پہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے، بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ رب العالمین پورے کا پورا کیا ہے، باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد امن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر طمأنینت اور سکینت کو نازل کیا۔ جب ایسے حالات ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ سکینت کو طاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے امن کو نازل کیا۔ حتیٰ کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں احد کے دن جنہیں اونگ آئی، اور کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے ہاتھ سے تلوار گری اور میں نے تلوار کو اٹھایا، پھر گر جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر گر جاتی تھی۔ نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکون نعمت سکینت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، طمانینت کی صورت میں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ ثم پھر انزل نازل کی علیکم تم پر، ثم انزل علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، یہ جو غم پہنچا تمہیں غزوہ احد کے اندر، یہ نقصان ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا انعام کیا، کس صورت میں، امنتاً، امن، اللہ تعالیٰ نے تم پر امن نازل کیا، اور وہ امن کیا تھا، نعاسن، جو ایک اونگ تھی، اونگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امن نازل کیا، طمانینت نازل کی، اپنی مدد نازل کی، اپنی نصرت کو نازل کیا۔ یغشا، جو چھایا جاتا تھا، جو چھا رہا تھا، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک طائفہ پہ، تم میں سے کچھ لوگوں پہ، تم میں سے کچھ لوگوں پہ کیا تھا کہ ان کو سکینت ان پہ ایسے نازل ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو اونگ آ رہی تھی۔ وطائفۃ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ قد اہمتہم انفسہم، قد اہمتہم، کہ بے شک فکر میں ڈال دیا تھا ان کو، ان کو، کسی نے فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم، ان کی جانوں نے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا، یعنی منافقین کا، کہ جنہیں اپنی جانوں کی فکر تھی کہ ہم بچ جائیں کسی طریقے سے، ہمیں کچھ بھی نہ ہو۔ یظنون، وہ گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یظنون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، غیر الحق کی، نہ حق گمان کرتے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا حق، ان کا جو گمان تھا وہ کون سا تھا، جاہلیت کا، نہ حق گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے، یعنی وہ یہ گمان کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی مدد کو نازل نہیں کرے گا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کیسے گمان کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسے وہ گمان اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کا ذکر ہے یہاں سے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ کہ جنہیں اہمتہم، فکر میں ڈالا ہوا تھا، انفسہم، ان کے انفس، نفس کی جمع، ان کی جانوں نے، یعنی ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ان سے مراد کون ہے، منافقین۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ جو معاملہ ہے، امر یعنی معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم،
یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں میں، یعنی اپنے دلوں کے اندر وہ چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، ما جو لا یبدون نہیں ظاہر کرتے لک آپ کے لیے، یعنی یہ جو منافق ہیں یہ اپنے دلوں کے اندر وہ بات چھپا لیتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یعنی نفاق اپنے دلوں کے اندر چھپائے رہتے ہیں۔ تو ظاہر کیا کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، لیکن معاملہ اس سے کیا ہوتا ہے، بالعکس ہوتا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ لو کانا اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر امر میں سے شیء کچھ بھی، یعنی اگر معاملہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ما قتلنا تو ہم مت قتل کیے جاتے، ہم نہ قتل کیے جاتے ہاں ہونا یہاں پر، یعنی جو غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے، جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ ہماری سنتے، اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم جو ہے جنگ لڑتے، اگر یہ بات کو مان لیتے تو آج یہ قتل نہ ہوتے، آج یہ نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لو کنتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لو کنتم اگر تم ہو فی بیوتکم اپنے گھروں کے اندر، کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی اگر ہوتے، لبرز الذین تو لبرز یقیناً نکل آتے، چل پڑتے، الذین وہ لوگ کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر القتل قتل، یعنی اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے نا تو جن کے مقدر میں، جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے تو وہ نکل آتے کس طرف، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، مضاجع مضجع ان کی جمع ہے، یعنی اپنی قتل گاہوں کی طرف، جہاں پہ انہوں نے قتل ہونا ہے، جہاں پہ انہوں نے مرنا ہے، قتل ہونا ہے۔ اگر جن پہ لکھا ہوتا کہ انہیں قتل ہونا ہے تو وہ اپنے گھروں سے بھی نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ابتلا کرے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، یعنی ایمان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو آزمائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا بذات الصدور، دلوں کے راز کو، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا تو یہ جو ہم مسلمان جو شہید ہوئے ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے تو یہ ایسا نہ ہوتا کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، کہ جن کے مقدر میں لکھا ہوا تھا قتل ہونا، جن کے مقدر کے اندر شہادت لکھی ہوئی تھی، اگر وہ اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل کے آ جاتے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ حکمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر جو اہل ایمان کو بڑا نقصان پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حکمت بیان کی وہ کیا تھی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو چیز ہے، یعنی تمہارا جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی آزمائش کرے کہ تم کتنے مومن ہو۔ تو جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، تو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ہے، اب یہ فرض ادا کرنا ہے، تو اس وقت آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو کھرا ہے وہ کھوٹے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس وقت جو ایمان والا ہے وہ منافق سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے اندر پورا اتر جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان والا کون ہے اور ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، شیطان نے انہیں پھسلایا،
یعنی شیطان نے بعض مومنوں کو میدان احد میں پھسلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولو جو تم میں سے پھر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقا جب ملے، الجمعانی دو جمعان یعنی دو جماعتیں، یعنی جس دن دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، آمنا سامنا ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی اہل ایمان کی، مسلمانوں کی اور کفار کی، تو جو لوگ اس دن میں پھر گئے تھے تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ انما استزل، انما سوائے اس کے نہیں، کیا ہوا کہ صرف جو ہے نا استزلہم الشیطان، کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، شیطان نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کسبوا انہوں نے کیے تھے، ان کے بعض اعمال کے سبب، ببعض با یہاں پہ سببی ہے، یعنی ان بعض اعمال کے سبب جو عمل انہوں نے کیے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، کہ جو تولوا منکم جو پھر گئے تھے، جو پیٹ پھیر گئے تھے، جس دن جو دو جماعتیں، یوم جس دن التقا بڑی تھیں، آپس میں ملی تھیں، آمنا سامنا ان کا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، الجمعانی دو جماعتیں، جمعان دو جماعتیں، تو جو لوگ اس دن تولو یعنی جو پیٹ پھیر گئے تھے، تو اس کا سبب کیا تھا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، یعنی میدان احد کے اندر۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میدان احد کے اندر، یعنی غزوہ احد کے اندر، کہ جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے تھے، تو اس دن جو ہے جو مومن، جو اہل ایمان جو پھر گئے تھے، پیٹ پھیر گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ انما استزلہم الشیطان، کہ سوائے اس کے نہیں، استزلہم پھسلا دیا تھا ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعض سبب اس بعض کے جو کسبوا انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے تھے، ان کے بعض عمل کی وجہ سے، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، اس کے سبب شیطان نے ان کو کیا کیا تھا؟ پھسلا دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کو، ان اہل ایمان کو کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا۔ اب اس کے بعد ان پہ کوئی نعوذ باللہ تنقید نہیں کر سکتا، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اعلان کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، اور پھر موت و حیات اور امور تقدیر کے بارے میں کفار کی جو مشابہت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس طرح اللہ کی راہ میں موت کا آ جانا دنیاوی فائدے سے بہت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، یعنی جہاد کے لیے، یعنی احد کے اندر جو شہید ہوئے ان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یعنی جہاد کے لیے، او کانوا غزاً، یا وہ لڑتے تھے یعنی جہاد پر، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ وہ فوت ہوتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو ذکر کیا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ ہی مارے جاتے اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے، نہ ہی مارے جاتے نہ ہی قتل کیے جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیجعل اللہ ذلک، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس کو، حسرتاً، ایک حسرت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بنا دے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں کے اندر ایک حسرت بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں کے اندر کیا بنا دے؟ ایک حسرت بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ان کا باطل عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کا ذکر کیا
کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہی وہ مارے جاتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عقیدہ جو ہے، یہ باطل عقیدہ، ہمیشہ ان کے دلوں میں حسرت اور افسوس بنائے رکھے گا. ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر حسرت اور افسوس بنا کے رکھے گا. واللہ یحیی، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بصیر ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے کے سارے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم قتل کیے جاتے ہو یا تم فوت ہو جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، بڑی عظیم مغفرت ہے اور بڑی عظیم رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ زیادہ بہتر ہے ان چیزوں سے کہ یہ جو دنیا کے اندر مال و متاع جمع کر رہے ہیں، یہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے. وَلَئِن، اور اگر قتل تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، او متم، یا تم فوت ہو جاؤ، لمغفرتن، تو یقیناً جو مغفرت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، وہ رحمتن، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے جو تمہیں ملے گی جنت کی صورت میں، خیرن، یہ بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا جو مال و متاع جو جمع کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ اس سے بہت بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کا نصیب ہونا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر موت کا آ جانا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، اپنی بخشش عطا فرمائیں گے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ آج کا آخری صفحہ الحمدللہ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، وَلَئِن، اور اگر مُتُّمْ، تم فوت ہو جاتے ہو، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاتے ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. یعنی دیکھو، اگر تم فوت ہو جاتے ہو یا اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو، تو تم نے حاضر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہونا ہے. تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ شہادت کی موت آ جائے، اللہ کے راستے کے اندر موت آ جائے، شہادت کی موت آ جائے، کہ تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے اندر ہو تو تمہیں موت آ جائے. تو وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو دونوں صورتوں میں حشر تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے، لوٹایا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوٹایا جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت نرمی کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت ہوتے، نعوذ باللہ بد زبان ہوتے، بد اخلاق ہوتے، یہ سخت دل ہوتے، تو یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ اہل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے کیا ہو جاتے؟ بالکل منتشر ہو جاتے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ، پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی رحمت ہے، رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ہیں، لہم، ان کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے لنت، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، لہم، ان کے لیے. ولو، اگر کنت، اگر آپ ہوتے، فظًّ، اگر آپ فظ ہوتے، فظ سے کیا مراد ہے؟ بد اخلاق یا بدخو اگر ہوتے، آپ بدخلق ہوتے یا بد زبان ہوتے، نعوذ باللہ، غلیظ القلبی، اور سخت دل اگر ہوتے، تو لن فضو، تو یہ سارے کے سارے آپ سے یعنی منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے حول یعنی آپ کے آس پاس سے، آپ کے آس پاس سے یہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ منتشر ہو جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظیم اخلاق میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اخلاق عطا فرمائے تھے، بلکہ اخلاق کے عظیم مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، اس لیے بھیجا گیا کہ جو بہترین اخلاق ہے میں ان کی تکمیل کروں۔ تو فرمایا کہ فاعف عنہم، فاعفو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے، عنہم، ان کو، آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اپنے رب سے بخشش مانگیے، وشاورہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کریں ان سے، فی الامر، کام میں، جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا، پھر جب، عزمت، آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ تو اس میں مشاورت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو مامورین ہیں ان سے مشورہ لے اور ان سے مشاورت کر کے اپنے جو امور ہیں ان کو سرانجام دے، لیکن وہ ان معاملات کے اندر مشاورت کرے گا، ایک امیر، ایک قائد، اپنے پیروکاروں سے، کہ وہ معاملات، وہ امور کہ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے اندر وہ معاملات کے جن کے اندر واضح احکام موجود ہیں ان میں کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث مثلا خاموش ہیں، ان کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، تو ان معاملات میں مشاورت ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ عزم کر لیں، جب پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس کو کر گزرنا ہے، پھر اس کو کر گزرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کیجئے اور اس کام کو کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، متوکلین ہیں، جن کا توکل صرف اور صرف بھروسہ اور اعتماد، دل کا اعتماد کس پہ ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ اگر چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے پھر وہ، يَنْصُرُكُمْ، تمہاری مدد کرے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اصل جو مدد ہے وہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد لازمی مانگیے، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ساری کی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ساری کی ساری حاجات کی طلب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرے۔ اگرچہ اپنے جوتے کا اگر ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ جو آیت نمبر 161 ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو نبی ہے، نبی کی جو شان ہے وہ خیانت کی نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، امین بنایا، امانت دار بنایا، زمین والوں میں سے سب سے بڑھ کر امانت دار اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، وہ اٹھ کے خیانت کرنا شروع کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، وَمَا كَانَ، کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، کسی نبی کو یہ لائق اور زیبا نہیں ہے، ان یغل، کہ وہ غلول کرے، یعنی خیانت کرے۔ وَمَن یغلل، اور جو بھی غلول کرے گا یعنی خیانت کرے گا،
یاتی بما غلہ، وہ لے کے آئے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس چیز کو اٹھائے وہ لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو خیانت کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ تو یہ کیوں ذکر کیا کہ وما کان لنبی ان یغل، اس کا کیا تعلق ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ خیانت کرے۔ اس کا تعلق یہ ہے غزوہ احد سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تیر انداز جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور ان کو مار پڑی ہے اور وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور مال غنیمت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اصل میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے کیا یہ سمجھ لیا تھا کہ نعوذ باللہ جو تمہارا حق ہے مال غنیمت سے وہ کوئی اور لے لے گا اور تمہیں نہیں ملے گا، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جو ہے وہ تقسیم نہیں کریں گے صحیح طریقے سے مال غنیمت کی، یا خود رکھ لیں گے نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ تو قائد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کے وہاں سے مال غنیمت کے پیچھے کیوں بھاگے؟ کہ جب قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تمہارا حصہ تمہیں وہ بالکل عدل اور انصاف کے مطابق انہوں نے تمہیں دینا تھا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کو لے کر آئے گا، اس چیز کو لے کے آئے گا، اس کو اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر توفہ پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر انسان کیا دیا جائے گا؟ بدلہ ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یعنی پھر قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم، اور وہ لا یظلمون، بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہ قیامت کے دن بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 162 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لینے والا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کا حقدار وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ہمیشہ تلاش کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضی لے کر لوٹتا ہے، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا افمن، تو کیا جو شخص اتبع، جو پیچھے چلا، رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا کے، کمن اس شخص جیسا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے، باء، جو لوٹا، بسخط، ناراضی، سخط کہتے ہیں ناراضگی کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا تلاش کرنے والا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو ایک ہی انسان ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کو لے کے لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کو لے کر لوٹتا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کے لوٹتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہ بئس المصیر، بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، ہم، یہ سب کے سب لوگ، درجات، مختلف طبقے ہیں، مختلف درجات ان کے ہیں، یعنی کہ جو اہل جنت میں سے ہیں ان کے درجات مختلف ہیں، اور جو جہنم والے ہیں ان کے بھی جو درکات ہیں، ان کو درکات کہتے ہیں، ان کے جو طبقے ہیں اور جو درجے ہیں ان کے بھی مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ آیت نمبر 164 ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ
جو سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس کا ذکر کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا اہل ایمان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. لقد یقیناً البتہ تحقیق من احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنین پہ اذ جب بعثا جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول کو من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے. اور رسول کیا ہے؟ ان کی اپنی جانوں میں سے ہی ہیں. یتلو علیہم وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر آیات ہی اس کی آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اہل ایمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. وہ یزکیم اور ان کو پاک کرتے ہیں. تو کس چیز سے پاک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رذائل سے پاک کرتے ہیں، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں اہل ایمان کو. وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی؟ الکتاب کتاب کی، یعنی قرآن کی، والحکمت اور حکمت کی. حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی قرآن کی اور سنت کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا اور یقیناً تھے وہ یعنی یہ صحابہ من قبل اس سے پہلے لفی البتہ یقیناً میں ضلال ضلالت میں مبین کھلی یعنی کھلی گمراہی کے اندر تھے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ جہلیت تھا تو اس میں لفی ضلال مبین، جو جہلیت کے اندر تھے، جو شرک کے اندر تھے، جو کفر کے اندر تھے، فرمایا کہ یہ ضلال مبین کے اندر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ بڑا احسان کیا، بڑا عظیم احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. لیکن من انفسہم ان کے اندر سے ہی، یعنی ان کے اپنے نفسوں میں سے، یعنی نعوذ باللہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، بلکہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا. اور وہ رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو فرائض ہیں ان کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرائض ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولما اور کیا جب تمہیں اصابتکم ایک مصیبت پہنچی. یہ پھر وہی غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر جو نقصان ہوا اہل ایمان کا اور مومنوں کو جو نقصان پہنچا اور جو مصیبت پہنچی اس کی طرف اشارہ کہ اولما اور جب اور کیا جب اور کیا وا اور لما جب یعنی اولما اور کیا جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت ایک مصیبت یعنی تمہارے 70 شہید ہوئے. قد اصبتم تو یقیناً تم نے پہنچائی مثلیہ اس سے دگنی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے بدر کے اندر کہ 70 کو مارا، 70 ان کے قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے. کل تو تم نے کہا ان ھذا یہ کیسے ہوا، کل تم نے کہا ان ھذا یہ کیسے ہوا، یعنی کیسے ہم پر مصیبت یہ کہاں سے آ گئی، کتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے. کل ہوا من عندی انفسکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہوا وہ من عندی پاس سے انفسکم تمہارے نفسوں کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے، یعنی تمہاری اپنی لائی ہوئی ہی یہ مصیبت ہے، یعنی تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ جس کا ارتکاب کس نے کیا، تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کیا تھا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.